نمبر 129 ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ میری اولاد میں سے ایک رسول بھیجنا، اور پھر بتایا کہ وہ کیا کرے، یتلو علیہم آیاتی کا، جو آپ کی آیات کو ان کو پڑھ کے سنائے، ویعلمہم الکتاب، اور پھر آپ کی کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ، پھر انہیں حکمت سکھائے، ویزکیہم، اور پھر انہیں پاک کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ کی ذات جو ہے وہ اقتدار والی بھی ہے اور حکمت والی بھی ہے۔ لہٰذا اس دعا کے ضمن میں نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کی نسل میں سے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں اپنی اولاد کے لیے کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں کیا صفات ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ آپ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہو، دوسرا وہ آپ کی کتاب کو ڈیٹیل سے جو ہے وہ تعلیم لوگوں کو دیتا ہو، اور تیسری بات یہ کہ وہ لوگوں کو روحانیت سکھائے، وزڈم سکھائے، اور پھر یہ کہ وہ لوگوں کا تزکیہ کرے، انہیں گناہوں سے پاک کرے۔ کیا یہ دعائیں ہم اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں، یا ہم اپنی اولادوں کو صرف انویسٹمنٹ سمجھتے ہیں کہ جو صرف ہمارے بڑھاپے میں کام آئیں گی، جو صرف کمانے والی ہوں؟ اور پھر غور کریں کہ یہ آیت مبارکہ قرآن پاک میں بار بار ریپیٹ ہوئی ہے، اور اس میں جو ہے 4 کام جو بتائے گئے ہیں، چاروں کا تعلق جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ہے، یعنی کہ قرآن جو ہے وہ تلاوت بھی کیا جاتا ہے، قرآن سے علم بھی لیا جاتا ہے، قرآن کے اندر روحانیت بھی ہے، اور قرآن ہی جو ہے انسانوں کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، انسان کا تزکیہ کرتا ہے۔